وہ اپنے کمرے میں صوفے پر بیٹھی ہوئی بہت تیزی سے بریانی کھا رہی تھی، ہاتھ میں بےتابی تھی، جیسے بہت بھوک لگ رہی ہو۔ عشا اس کے سامنے ہی بیٹھی تھی۔ اتنی چھوٹی بات پر گھر چھوڑ کر کون آتا ہے؟ زرین، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ابراہیم بھائی نے تمہارے ساتھ اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کی ہے، اسے بہت محبت سے کہا۔ زرین نے بے بسی سے عشا کو دیکھا، آنکھوں میں پانی اکٹھا ہو گیا۔ آپ کے لیے چھوٹی سی بات ہے، میرے لیے نہیں۔ وہ عشا کے سامنے بھی چیخ پڑی۔ عشا کو دکھ تو ہوا، آپ نہیں سمجھ سکتی عشا بھی کہ اس وقت میں کس تکلیف کا شکار ہوں۔ اس سے پہلے کہ عشا کچھ کہتی، ماریا کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا، چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ آپی، ابراہیم بھائی کو سسپینڈ کر دیا پولیس سے، اور ان پر 4 قتل کے الزام ہے۔ ماریا کی بات نے عشا اور زرین دونوں کا سانس روک دیا تھا، اور ان دونوں کو نیوز دکھا رہی تھی۔ زرین کو سانس لینے میں گھٹن ہونے لگی۔ وہ جلدی سے صوفے سے اٹھی۔ یہ سب جھوٹ ہے، میرے حیدر ایسا نہیں کر سکتے، مجھے گھر جانا ہے۔ لمحوں میں اسے ابراہیم کی فکر ہونے لگی تھی۔ کیسا عجیب سا رشتہ تھا، وہ اس شخص کو ایک پل کے لیے بھی پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اچھا، میں چھوڑ آتی ہوں، کچھ دیر رکو۔ عشا نے اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ نہیں آپی، مجھے ابھی جانا ہے۔ پتہ نہیں حیدر کتنے پریشان ہوں گے، انہیں اکیلا نہیں میں چھوڑ سکتی۔ وہ جلدی سے کبرٹ کی جانب بھاگی تاکہ اپنی چادر لے سکے۔ عشا نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر وہ نہیں رکی، اور جتنی جلد بازی میں وہ آئی تھی اتنی جلد بازی میں ابراہیم مینشن کے لیے نکل گئی۔ وہ سارا راستہ بہت بے چین رہی۔ گھر پہنچی تو زوبیہ بیگم لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی، اور ابراہیم کے پریشان ہونے کی وجہ سے والدین بھی پریشان تھے۔ زوبیہ بیگم اور شیراز صاحب بہت اچھے سے جانتے تھے کہ ابراہیم اس سارے معاملے میں بے قصور ہے۔ انہیں اپنے بیٹے پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ ان سے مل کر سیدھا کمرے میں ہی آ گئی تھی، اور اب بے چینی سے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ پھر کمرے میں موجود LED تک آئی، اور اب وہ نیوز سن رہی تھی۔ سامنے ہی رات کے کسی پیر سڑک کا منظر چل رہا تھا، جہاں ایک بلیک ماسک پہنے ایک شخص چار لوگوں کو مار رہا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ وہ شخص ASP ابراہیم حیدر ہے۔ قاتل کی شکل واضح نہیں تھی مگر اس کا حلیہ بالکل ابراہیم جیسا ہی تھا۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ ASP ابراہیم حیدر کو پولیس کے عہدے سے ہٹایا جا رہا تھا۔ اس کے شوہر کا نام اور عزت لمحوں میں تباہ ہو رہی تھی، اور وہ بے بسی سے بس آنسو بہا رہی تھی۔ تھک ہا کر اس نے LED بند کر دی، سانس لینے میں گھٹن ہونے لگی تو دوپٹہ گلے سے نکال کر وہیں بیڈ پر پھینک دیا۔ زوبیہ بیگم نے بتایا کہ ابراہیم کہیں باہر نکلا ہوا ہے۔ آخر کون کر سکتا ہے ایسا؟ وہ یہی سوچ رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور ابراہیم کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ایک دم پلٹی تھی۔ ابراہیم نے لاپرواہی سے نگاہیں اٹھائے، کمرے کی جانب دیکھا، مگر زرین کو کمرے میں دیکھ اس ساکت رہ گیا۔ ایسا لگا جیسے کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ وہ واپس آ گئی تھی۔ کسی نے ابراہیم کے سینے میں ٹھنڈک اتاری، اور زرین نے بہت تکلیف سے اس کا یہ حال دیکھا۔ اس کا چہرہ بہت مرجھایا ہوا تھا۔ یقیناً اتنا بڑا سکینڈل اسے بہت پریشان کر گیا تھا، اوپر سے اسے سسپینڈ بھی کر دیا گیا تھا۔ وہ بے ساختہ اس کی جانب بڑھی تھی، پوری شدت سے اس کے سینے سے آ لگی۔ ابراہیم حیدر کو لگا کسی نے اس کے وجود میں نئی روح پھونک دی ہے۔ آپ ٹھیک ہے نا حیدر؟ وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ پوچھ رہی تھی۔ ابراہیم نے بہت حسرت سے اسے دیکھا، ایسے جیسے وہ کسی غائب نہ ہو جائے۔ یہی 2 دن سے یہ کمرہ اسے کاٹ کھانے کو دور رہا تھا۔ اسے کسی ننھے بچے کی طرح اس بات پہ سر لایا۔ میں جانتی ہوں آپ نے کچھ نہیں کیا، مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے۔ میں جانتی ہوں آپ کسی بھی بے گناہ کو ایسے ہی نہیں مار سکتے۔ میں یہ بھی جانتی کہ وہ فوٹیج میں آپ نہیں تھے۔ آپ ہمیشہ اپنے بائیں ہاتھ میں گھڑی پہنتے ہیں، اور شخص نے اپنے دائیں میں پہن رکھی تھی۔ ابراہیم نے بے حد بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اتنے عرصے سے کیسے جانتی ہوں مجھے زرین؟ وہ بولا تو لہجہ کانپا تھا۔ کیونکہ میں آپ کی بیوی۔ آپ پریشان مت، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جو بھی آپ کا نام بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ وہ اب اپنے ہاتھوں سے ابراہیم کے آنسو صاف کر رہی تھی۔ 2 دن پہلے اس سے جھگڑا وہ کر کے گئی تھی۔ اس واقعے کو چہرے پر کوئی اثر نہیں تھا اس کے۔ آپ نے کچھ کھایا؟ اسے خیال آیا ابراہیم نے پتہ نہیں 2 دن سے کچھ کھایا بھی تھا کہ نہیں۔ ابراہیم اپنی کسی ننھے بچے کی طرح نفی میں سر ہلایا۔ تم چلی گئی تھی مجھے چھوڑ کر، مجھے کچھ ہوش ہی نہیں رہی۔ پلیز مجھے آئندہ چھوڑ کر کہیں نہ جانا، اب تمہارے بنا ایک پل نہیں رہ سکتا۔ وہ کسی خوفزدہ بچے کی طرح فریاد کر رہا تھا۔ زرین کو خود پر بے انتہا غصہ آیا۔ میں تو بس 1-2 دن کے لیے عشا آپی کے پاس گئی تھی، واپس یہاں آنا تھا۔ میں غصے میں تھی، اس کا مطلب
یہ تھوڑی نہ تھا کہ میں آپ کو چھوڑ جاؤں گی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا رہی تھی۔ وہ اب تک اس کے حصار میں کھڑی تھی۔ آپ یہاں بیٹھے، میں آپ کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے کچھ بنا کر لاتی ہوں۔ لگتا ہے کہ آپ نے 2 دن سے اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھا ہے۔ تو نرمی سے اب اس کی شرٹ کے کالر ٹھیک کر رہی تھی۔ ابراہیم کو اپنا ہر غم دور ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے بے ساختہ جھکتے زرین کی دونوں آنکھوں پر لب رکھے۔ تم میری آنکھوں کا نور ہو، میری دل کی ٹھنڈک۔ اب تم واپس آ گئی ہو نا؟ اب میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، وہ جذبات سے بوجھل لہجے میں بولا۔ زرین اس بار کھل کر مسکرائی۔ آئی ایم سوری حیدر، میں غصے میں کچھ زیادہ ہی اوور ریئیکٹ کر گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اتنا غصہ آنے لگا تھا۔ ابراہیم نے اسے اپنی مزید قریب کرتے نفی میں سر لایا۔ تم بے شک جتنا مرضی غصہ کر لیا کرو مجھ پر، میں اف تک نہیں کروں گا، لیکن پلیز آئندہ یہ مت کہنا کہ میرے ساتھ نہیں رہو گی۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے فریاد کی۔ زرین نے نم آنکھوں سے نفی میں سر لایا۔ آئی پرومس آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی تسلی کرتی کمرے سے باہر نکلی تاکہ ابراہیم کے لیے کچھ کھانے کو بنا سکے۔ رات اتر چکی تھی۔ 27 سالہ ابراہیم حیدر خوبصورتی کی مثال تھا۔ اس کی کانچ جیسی سرمئی آنکھیں، ان میں جھلکتی ذہانت کسی سے کم نہیں تھی۔ تو وہیں 22 سالہ زرین خوبصورتی میں سب کو پیچھے چھوڑ چکی تھی۔ اس کی ہیرے جیسی چمکتی آنکھیں جس میں ابراہیم کو اپنا آپ نظر آتا تھا۔ وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا، مگر یہ محبت شادی سے پہلے نہیں تھی۔ زرین شیراز صاحب کے دوست کی بیٹی تھی۔ انہیں وہ بچپن سے ہی بہت عزیز تھی۔ اسے اپنی بیٹی سمجھتے تھے۔ ابراہیم تو پڑھائی کے سلسلے میں زیادہ تر ملک سے باہر ہی رہا تھا۔ وہ ایک فرمانبردار بیٹی کو اپنی بہو بنانا چاہتے تھے، اس لیے انہیں زرین پسند آئی۔ ابراہیم فی الحال شادی کے لیے تیار نہیں تھا، مگر باپ نے زبردستی شادی کروا دی۔ لیکن آہستہ آہستہ زرین نے اپنے خلوص سے ابراہیم کا دل جیت لیا۔ اس سے محبت کرنے لگا۔ وہ تو خود بھی نہیں جانتا تھا، بس محبت تھی، شدید تھی، بہت زیادہ تھی۔ ابھی 2 دن پہلے وہ ابراہیم سے ناراض ہو کر مائکے چلی گئی نہیں، اور جیسے ہی پتا چلا کہ ابراہیم کسی مصیبت میں ہے تو فوراً واپس گھر بھاگ گئی، کیونکہ ابراہیم سے بہت محبت کرتی تھی۔ یہ محبت اب سے نہیں تھی، یہ سالوں سے تھی۔ جب وہ چھوٹی تھی، جب ابراہیم پڑھائی کے لیے باہر نہیں گیا تھا، اس سے پہلے کی بات تھی۔ وہ بچپن سے اسے حیدر کہہ کر پکارتی تھی، اس لیے ایسے حیدر کہنے کی عادت تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھا کتنی ہی دیر اپنا لیپ ٹاپ کھولے اس پر وہ فوٹیج دیکھ رہا تھا۔ کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ اسے ٹریپ کیا جا رہا ہے۔ زرین بیڈ پر لیٹی اسے دیکھتے ہوئے سو گئی تھی۔ ابراہیم کے چہرے پر سوچ کے گہرے سائے تھے۔ کون تھا جسے بدنام کرنا چاہتا تھا؟ نہ جانے کیوں، لیکن اس کا شک الماس قریشی پر ہی جا رہا تھا۔ ویسے تو اس کے پاس بہت سارے دشمن تھے، کیونکہ وہ پولیس میں کام کرتا تھا، مگر آج کل صرف الماس قریشی اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا تھا۔ موسم خراب ہو رہا تھا۔ اچانک ہی بادل بہت زوروں سے گرجے تھے۔ ابراہیم کا دھیان ونڈو تک گیا۔ ونڈو کھلی ہوئی تھی جس سے کمرے میں تیز ہوا آ رہی تھی۔ اچانک زرین نیند میں بے چین ہوتی ڈر کر اٹھی۔ ایک چیخ تھی جو اس کے لبوں سے نکلی۔ ابراہیم نے چونک کر اسے دیکھا جو اب خوفزدہ نگاہوں سے ونڈو کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ابراہیم نے وہیں لیپ ٹاپ بند کر دیا تھا۔ زرین کا سانس اب تک پھولا ہوا تھا۔ ایک تو خوفزدہ تھا، خواب دیکھا، اوپر سے ویسے ہی خوفزدہ موسم۔ پتہ نہیں اس موسم کی وجہ سے گھبراہٹ ہو رہی ہے اور بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ابراہیم اٹھا اور ونڈو تک آ کر ونڈو بند کر دی۔ یہی ہوں میں، گھبراؤ نہیں، سو جاؤ، ابراہیم نے نرمی سے کہتے دوبارہ اسے اپنے قدم صوفے کی جانب بڑھائے، لیکن وہ ابھی بھی خوفزدہ تھی۔ ابراہیم صوفے سے دوبارہ اٹھا، پھر بیڈ پر اپنی سائڈ پر آ کے لیٹا۔ سو جاؤ زرین، میں یہی ہوں۔ یوں زرین کچھ مطمئن ہوں اور سیدھی ہو کر لیٹ گئی، لیکن جیسے ہی بادل زوروں سے گرجے وہ ایک بار پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بے بسی سے ابراہیم کو دیکھا۔ ابراہیم نے اپنا بازو پھیلایا جسے اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ دیا ہو۔ زرین 1 منٹ سے پہلے اس کے قریب ہوتی، اب اس کے بازو پہ سر رکھ کے لیٹ گئی تھی۔ ابراہیم نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر رکھا اور وہ آنکھیں بند کر گئی۔ اب اس کا ڈر کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ اس شخص کے حصار میں آ کر بے ساختہ ہی تحفظ کا احساس ہوا۔ ابراہیم بس نفی میں سر ہلاتا مسکرا دیا۔ اس نے آنکھیں کھولی، ابراہیم کو دیکھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں جانتی ہوں اب بے قصور ہے۔ اس نے ایک سرکوشی کی تھی۔ ابراہیم کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی کہ وہ آنکھیں بند کیے اس پر یقین کر رہی تھی۔ ساری دنیا بھی اس کے خلاف ہو جاتی، بس ایک لڑکی اس کی سچائی پر یقین کرتی، اس کے لیے وہی بات تھا۔ تم کیا چیز ہو یار،
وہ بے بسی سے پوچھ رہا تھا۔ زرین نم آنکھوں سے مسکرا پڑی۔ آئی ایم سوری حیدر، ہاں میں غصے میں چلی گئی تھی، مگر جیسے ہی مجھے پتا چلا کہ آپ پریشانی میں واپس آ گئی، آپ کو ہر غم میں ہمیشہ کے لیے ساتھ کھڑی نظر آؤں گی۔ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ ہاں عارضی طور پر گئی تھی، لیکن آپ کی پریشانی میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں بیوی ہوں آپ کی زندگی کی ساتھی، آپ کے سکھ دکھ میں آپ کا ساتھ رہنا میرا فرض ہے۔ اس نے بھیگے لہجے کے ساتھ سرکوشی کرتے ایک بار پھر ابراہیم کے قریب ہوتے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ ابراہیم بس گہرائی سے مسکرایا تھا، اس بار کچھ نہیں کہا۔ اس کے گرد بلینکٹ ٹھیک کیا۔ اب زرین نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ باہر گرجتے بادل اور خوفناک موسم اب اسے خوف زدہ نہیں کر رہا تھا۔ چند ہی منٹوں میں وہ ابراہیم کے سینے پر سر رکھے سو بھی گئی تھی۔ ابراہیم حیران تھا، پہلے خود ہی دور بھاگتی تھی، پھر خود ہی اس کے پاس آ کر اس کے حصار میں محفوظ محسوس کرتی تھی۔ لفی میں سر لاتے زرین کے ماتھے پر لب رکھے۔ اس کا سر اس قدر شدید ٹینشن سے پھٹا جا رہا تھا، اس لیے آنکھیں بند کیے اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اگلے 2-3 ہفتوں تک ابراہیم مینشن پر اسی طرح ایک عجیب سی افسردگی چھائی رہی۔ ابراہیم کے خلاف انویسٹیگیشن ہوئی تھی، مگر کوئی ثبوت نہیں ملا جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ آج کل شہر میں جو افراتفری مچی ہے اس کے پیچھے ابراہیم کا ہاتھ ہے۔ اس لیے فی الحال تو ابراہیم آزاد تھا، لیکن وہ ابھی تک سسپینڈ تھا۔ پچھلے 3 ہفتوں سے وہ اپنی بے گناہی کے ثبوت اکٹھے کر رہا تھا تاکہ ثابت کر سکے کہ اس فوٹیج میں وہ نہیں ہے۔ 2 ہفتوں میں وہ دو ایسی فوٹیج مزید لیک ہو چکی تھی۔ ہمنا مسلسل الماس قریشی اور اس کے بھائی شازم پر نظر رکھ رہی تھی، یہاں تک کہ ابراہیم کے سارے دوست ابراہیم کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اس کی شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ زرین ابراہیم کو صاف پریشان دیکھ سکتی تھی، اس لیے وہ بھی کچھ افسردہ تھی۔ زوبیہ بیگم اور شراز صاحب نے اسے حوصلہ دیا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے ماں باپ اور بیوی اس وقت اس کا سپورٹ سسٹم تھے۔ اسلام آباد شہر پر ایک نئی صبح اتر چکی تھی۔ پتہ نہیں کل رات اس نے ایک عجیب سا خواب دیکھا تھا۔ آج کل وہ ہر روز رات کو خواب میں تقریباً ابراہیم کو کسی نہ کسی پریشانی میں دیکھتی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنی پریشانی کس سے شیئر کرے۔ پھر اس کے دماغ میں ہمنا آئی۔ وہ سائبر کرائم ڈپارٹمنٹ میں تھی اور ابراہیم کی دوست تھی۔ وہ ساتھ پڑھے تھے، اس لیے ہمنا کو فون کیا۔ وہ ہمنا سے بات کرنا چاہتی تھی، اس لیے ہمنا نے اسے ریسٹورنٹ بلا لیا۔ ریسٹورنٹ آ جاؤ، سکون سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ تو اس لیے وہ ریسٹورنٹ آ گئی۔ ابراہیم تو صبح سے کسی کام سے گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ ویسے بھی آج کل وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے چیخ توڑ کر محنت کر رہا تھا۔ زرین ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہمنا کو تلاش کرتی، اس کی نگاہ کچھ فاصلے پر کھڑے ایک مرد پر گئی جو اس کی جانب پشت کیے کھڑا تھا، مگر زرین اسے دور سے بھی پہچان گئی تھی۔ حیدر، یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ ہاں، وہ ابراہیم حیدر ہی تو لگ رہا تھا۔ وہ قدم قدم چلتی اس کی جانب بڑھنے لگی، مگر اس سے پہلے کہ وہ اس لڑکی سے کوئی بات کرتا، وہ ریسٹورنٹ کے دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا۔ زرین اس کے پیچھے ہی لپکی۔ حیدر، کچھ اونچی آواز میں پکارا، مگر مقابل نے شاید سنا نہیں۔ وہ اب ریسٹورنٹ کے باہر کھڑا اس لڑکی سے ابھی تک بات کر رہا تھا اور زرین صاف اسے مصروف دیکھ سکتی تھی۔ وہ بھی ان کے پیچھے باہر نکلی تو اس مرد کا چہرہ کچھ واضح ہوا اور اگلے لمحے اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ شخص جسے وہ ابراہیم حیدر سمجھ رہی تھی، وہ تو کوئی اور ہی شخص تھا، لیکن وہ پیچھے سے دیکھنے میں بالکل ابراہیم لگ رہا تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کھا گئی؟ اس کے چلتے پھرنے کا انداز بھی، اس کا قد کاٹ، اس کا بات کرنے کا انداز، سٹائل بالکل ابراہیم جیسا تھا۔ زرین کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر اس شخص کے ہاتھ پر بندھی گھڑی تک گئی۔ پھر زرین کی آنکھوں کے سامنے فوٹیج گھومی اور لمحوں میں زرین ساری کہانی سمجھ گئی۔ تو یہ وہی شخص تھا جو فوٹیج میں معصوم لوگوں کو مارتا نظر آ رہا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ابراہیم حیدر کو بدنام کرنے کے پیچھے تھا۔ وہ سامنے کھڑی کسی لڑکی سے بات کر رہا تھا۔ زرین ان کے مزید قریب آ گئی اور سننے کی کوشش کی کہ وہ کیا بات کر رہے تھے۔ اسے جلدی سے اپنا چہرہ چادر سے کور کر لیا۔ کم آن شازم قریشی، تم ایسے تو نہیں تھے؟ وہ لڑکی ہنس کر کوئی بات کر رہی تھی اور پھر وہ دونوں باہر وہاں سے نکلتے چلے گئے اور اس نام پر زرین ساکت رہ گئی۔ شازم قریشی، جسے یہ نام اس کے ذہن میں اسکرین پر چپک کر رہ گیا، پھر اس کے دماغ میں جھمکا ہوا۔ الماس قریشی، جو وہ سوچ رہی تھی وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جلدی سے واپس پلٹی اور اب ریسٹورنٹ میں جا رہی تھی۔ ہمنا ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اس نے اپنا موبائل نکالا۔ ابراہیم سے پہلے اس نے ہمنا کو فون کیا۔ سوری یار، مجھے کام آ گیا، میں ابھی تک نہیں آ سکی۔
हमना ने माजरत की। कोई बात नहीं हमना, मुझे ये बताओ क्या अलमास कुरैशी का कोई भाई भी है? शाजिन कुरैशी? जरीन ने धड़कते दिल के साथ पूछा। हमना उलझी। हाँ है तो, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? और फिर जरीन का सांस वही कहीं अटक गया। मेरी बात सुना हमना। उसके बाद जरीन ने उसे अपने दिल का सारा खदशा बता दिया, जिसे सुनते हमना बेहद हैरान हुई। जरीन, ये बात मैं पहले ही जानती हूँ और मैं ये सारी सच्चाई इब्राहिम को बता चुकी हूँ। इब्राहिम ने मुझे इन दोनों भाइयों पर नजर रखने के लिए कहा था। ये सारा इल्जाम अलमाश कुरैशी का प्लान है। वो इब्राहिम हैदर को तबाह करना चाहता है। तो वहां से निकलो। इब्राहिम ने शाजिन कुरैशी पर हाथ डालने के लिए कुछ न कुछ सोच रखा होगा। जरीन ने समझने वाले अंदाज में सारा लाया। इब्राहिम जानता था, इसलिए वो कुछ पुरसुकून हो गई। अलमास कुरैशी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था जहाँ जरीन पढ़ा करती थी, मगर वो एक हवसप्रस्त मर्द था। उसे जरीन को शादी के लिए प्रपोज किया, मगर जरीन तो सिर्फ इब्राहिम से मोहब्बत करती थी, इसलिए साफ इनकार उसके मुंह पर मार दिया, जिसने अलमास कुरैशी के गुस्से को हवा दी। तब अलमास ने जरीन से ये वादा किया कि उसे कभी खुश नहीं रहने देगा, मगर जरीन नहीं जानती थी कि वो वाकई ये सब करेगा। मगर सच तो ये था कि वो इब्राहिम को अपने रास्ते से हटाना चाहता था, क्योंकि जब तक इब्राहिम शहर में पोस्टेड था वो अपने काले धंधे नहीं कर पा रहा था। उसने कहा था कि वो हैदर को तबाह कर देगा, और वो वाकई मेरे शोहर को तबाह कर रहा है। मैं खुद धोखा खा गई। मुझे एक पल के लिए लगा वो हैदर है। मैं उनकी बीवी होकर धोखा खा सकती हूँ तो फिर दुनिया कैसे धोखा नहीं खा सकती? मेरा दिल जल रहा है हमना। जरीन का बस नहीं चल रहा था कि वो अलमास कुरैशी का सर फाड़ दे। उस शख्स की वजह से वो पिछले इतने दिनों से इब्राहिम इतना परेशान था। तुम घर जाओ, तुम्हारा बाहर यूं रहना सेफ नहीं है। हमना ने उसे हदायत दी। जरीन ने इस बात में सर हिलाया और जल्दी से वो सड़क की जानिब आ गई ताकि टैक्सी पकड़कर घर जा सके। वो सड़क पर खड़ी टैक्सी देख रही थी जब उसके सामने एक वैन आकर रुकी और उसमें से 3-4 गार्ड बाहर निकले। जरीन बदक कर 2 कदम दूर हुई, उसे ही देख रहे थे। मैम, आपको हमारे साथ चलना होगा। एक ने कुछ अदब से कहा। कौन हो तुम लोग? दूर रहो मुझसे। जरीन को गुस्सा आया। दूसरे शख्स ने अपने हाथ में पकड़ा मोबाइल जरीन की जाने बढ़ाया। जरीन ने उलझी हुई निगाहों से मोबाइल पकड़े कान से लगाया। कैसी हो डियर? जरीन, अलमास कुरैशी की आवाज कानों में गुंजी। जरीन के सारे वजूद में आग लग गई। तकलीफ क्या है तुम्हारे साथ अलमास कुरैशी? वो चीखी थी। तुम्हारे शौहर की गाड़ी इस वक्त मेरे निशाने पर है। अगर चाहती हो कि उसकी जान बचे तो खामोशी से गाड़ी में बैठकर मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। कुछ बात करनी है। अगर नहीं आई तो सिर्फ एक बटन और तुम्हारे शौहर की गाड़ी में लगा बम फट जाएगा। जरीन को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। वो घबरा ही तो गई थी। समझदार के लिए इशारा काफी होता है। जरीन खामोशी से गाड़ी में बैठ गई। आधे घंटे बाद गाड़ी कुरैशी हाउस में रुकी। शहर पर अब शाम उतर चुकी थी। वो गाड़ी से बाहर निकली तो अलमास अपने बंगले में गेट की अंदरूनी साइड पर ही खड़ा था। जरीन वहीं खड़ी रही, आगे नहीं बढ़ी। इतने में अलमास कुरैशी का फोन बज उठा। इब्राहिम हैदर का फोन आ रहा था। अलमास कुरैशी के लबों को एक गहरी मुस्कुराहट ने छुआ। उसे मुस्कुराते हुए मोबाइल फोन कान से लगाया। लो, अच्छा हुआ तुमने खुद ही फोन कर लिया। इब्राहिम हैदर, तुम्हारी बीवी इस वक्त मेरे पास है। और इब्राहिम जो इसे कुछ कहने वाला था, एकदम से उसको वजूद पत्थर खा हो गया। जरीन उसे गुस्से से घूर रही थी। इस वक्त उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। क्या जरूरत थी घर से बाहर निकलने की? इब्राहिम हैदर के वजूद में किसी ने चिंगारियां से भड़का दे। अगर मेरी बीवी को एक खराश भी आई, तुम्हारे भाई के सर पर मैं अपनी गन की सारी गोलियां उतार दूंगा। अलमास कुरैशी। इस बार अलमास कुरैशी की मुस्कुराहट गायब होने की बारी थी। तुम्हें क्या लगा मैं कभी जान नहीं पाऊंगा कि मुझे बदनाम करने के पीछे तुम्हारा और तुम्हारे भाई का हाथ है? तुमने अपने भाई के जरिए मुझे बदनाम करने के लिए कोशिश की। 10 मिनट है, तुम्हारे बंगले में आ रहा हूं। अगर मेरी बीवी को हाथ लगाने की कोशिश की तो तुम्हारे भाई की जान निकाल दूंगा। मैं जानता हूं तुम अपने भाई को खोने के मुतामिल हरगिज नहीं हो सकते। और हाँ, मैं जानता हूं तुमने मेरी गाड़ी में बंग लगवाया है। अब उसे कैसे डिफ्यूज करना तुम्हारा मसला होना चाहिए, वरना फिर मेरे साथ साथ तुम्हारा भाई भी इस ब्लास्ट में मरेगा। अलमास कुरैशी पर जमीन आसमान तंग कर दे। इब्राहिम फोन रख चुका था। अलमास गुस्से से चक्कर काटने लगा। 5 मिनट ही गुजरे थे जब इब्राहिम हैदर की गाड़ी कुरैशी हाउस के बंगले के बाहर रुकी। मगरिब का अंधेरा फैलने लगा। अब रात उतर चुकी थी। वो गाड़ी से उतरा, संजीदगी से जरीन तक आया।
زرین نے شرمندگی سے اسے دیکھا۔ گھر سے کیوں باہر نکلی؟ وہ سختی سے بولا۔ زرین گھبرا گئی۔ حیدر وہ میں اسے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر ابراہیم کی سخت نظروں سے اسے خاموش کروا دیا۔ اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے اس سے پہلے کہ وہ گاڑی کی جانب جاتا، الماس قریشی نے پیچھے سے پکارا، میرا بھائی کہاں ہے؟ ابراہیم کے لبوں کو ایک تنزیہ مسکراہٹ چھوا۔ جب میں باحفاظت اپنے گھر پہنچ جاؤں گا اور تم اپنا لگایا کیا ہے یہ بم ریفیوز کرو گے، اس وقت تمہارا بھائی تمہیں مل جائے گا۔ سختی سے کہتے ابراہیم زرین کو گاڑی میں لے کر آیا تھا۔ زرین صاف اس کی آنکھوں میں غصہ دیکھ سکتی تھی، جیسے اسے زرین کا گھر سے نکلنا ناگوار گزرا تھا۔ بنا کچھ کہے اس نے زرین کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھایا۔ زرین خاموشی سے بیٹھتی۔ اس نے پچھلی سیٹ پر کیوں بٹھایا تھا یہ فی الحال زرین کے پاس سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں تھا۔ گاڑی میں اندھیرا تھا۔ ابراہیم نے گاڑی کی اندرونی لائٹس نہیں چلائی اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی ڈرائیو کی۔ پیچھے الماس قریشی نے پوری قوت سے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر اپنی گاڑی کے بونٹ پر دے مارا۔ وہ بار بار شازم قریشی کا نمبر ڈال کر رہا تھا مگر اس سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ ابراہیم حیدر نے لمحوں میں اس کا سارا پلان تباہ کر دیا تھا۔ وہ موبائل فون پر احمد سے بات کر رہا تھا جو کہ اس کا دوست اور جونیئر تھا۔ میں زرین کو لے کر خانہ ہاؤس آ رہا ہوں، تم وہیں پہنچو۔ زرین کو محفوظ کیسے کرنا ہے یہ تمہارا کام ہونا چاہیے احمد، لیکن میری بیوی کو ایک بھی خراش نہیں آنی چاہیے جب تک میں اس الماس قریشی پر دنیا تنگ نہیں کر دیتا۔ ابراہیم کے لہجے میں دبا دبا غصہ تھا۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہا تھا مگر زرین کے سر میں درد کی ٹھیسیں اٹھنے لگی۔ اسے ابراہیم کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، بس وہ خاموشی سے بیٹھی سڑک پر گزرتے مناظر دیکھنے لگی۔ ہمنا، ابراہیم اور احمد کا پلان پرفیکٹ جا رہا تھا مگر الماس قریشی نے زرین کو اپنے بنگلے میں بلا کر ان سب کے پلان پر پانی پھیر دیا۔ اس سے ابراہیم فی الحال بہت غصے میں تھا۔ زرین کی حفاظت اس کے لیے اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی۔ جس وقت زرین ریسٹورنٹ سے باہر نکلی اس وقت ہمنا اور احمد شازم کو ریسٹورنٹ کے بیٹھ سے غائب کر چکے تھے۔ احمد پہلے سے ہی خان ہاؤس آ چکا تھا کیونکہ اب زرین کی وجہ سے ان لوگوں کو اپنا پلان تھوڑا چینج کرنا پڑ رہا تھا۔ فی الحال وہ زرین کو محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سب سے پہلے الماس ابراہیم کے پیچھے الماس مینشن جائے گا، اس لیے وہ سیدھا زرین کو خان ہاؤس لے کر آیا تھا۔ عشا اور احمد پریشانی سے گیٹ میں ہی ڈل رہے تھے کیونکہ احمد نے جیسے ہی ساری بات عشا کو بتائی وہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ گاڑی جیسے ہی خان ہاؤس کے باہر پہنچی اس نے سنجیدہ چہرے کے ساتھ گاڑی کو بریک ماری۔ اترو، سختی سے اسے حکم دیا۔ میں زرین نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر اس سے پہلے وہ دوسرا لفظ ادا کرنے کی کوشش کر دی۔ زرین، ابراہیم کیا کہا ہے میں نے؟ گاڑی سے اترو، اونچی آواز میں چلایا۔ جانتی تھی کہ شاید گاڑی میں بم ہے اس لیے وہ اکیلا چھوڑ کر باہر نہیں نکلنا چاہتی تھی مگر اس کے غصہ کرنے پر زرین ایک دم سے گھبرائی۔ دروازہ کھولے وہ گاڑی سے باہر نکل آئی۔ اس کی گاڑی سے نکلنے کی دیر تھی۔ ابراہیم نے گاڑی ریورس کی اور گاڑی واپس موڑ لی۔ وہ جانتا تھا کہ بم میں ٹائمر لگا ہوا ہے جو کہ کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ اسے یہاں سے دور جانا تھا۔ وہ وہی گیٹ میں کھڑی نم آنکھوں کے ساتھ بے بسی سے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہ گئی۔ اسے چھوڑ کر جا رہا تھا اور وہ خاموش تھی، کچھ نہیں کر سکی۔ اسے یہ دن اپنی زندگی کا سب سے بھیانک دن محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ابراہیم کو اب کبھی نہیں دیکھ سکے گی۔ ابھی اس کی کار چند 100 میٹر کے فاصلے پر تھی۔ کچھ ہی پل گزرے جب چلتی گاڑی کے ٹائر چڑچڑائے اور گاڑی ڈسبیلنس ہوتی سڑک پر جھولنے لگی۔ زرین سانس روکے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے فضا میں آگ کے شعلے بڑھے اور گاڑی سارے لمحوں میں آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ زرین جسے پتھر کی ہوگی، اسے لگا وہ آگ گاڑی میں نہیں اس کے وجود میں کہیں اندر لگی ہے۔ کسی نے اس کی روح کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کچھ پل بعد جیسے وہ ہوش میں آئی، اگلے ہی پل وہ گاڑی کی جانب آ گئی۔ نہیں، حیدر! اس کی چیخ نکل گئی۔ بابا نے اسے دونوں کندھوں سے پکڑا۔ وہ ان سے اپنا آپ آزاد کروا دی۔ ابراہیم کی جانب بھاگنے کی کوشش میں تھی۔ عشا اور احمد بھی بھاگتے زرین تک پہنچے جیسے کسی نے احمد کا دل ٹکڑے میں توڑا تھا۔ وہ جلدی سے ابراہیم کو گاڑی کی جانب بھاگا۔ وہ وہیں گھٹنوں کے بل زمین پر گری تھی۔ بابا چھوڑے مجھے، حیدر واپس آ جائے، میں مر جاؤں گی، میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم مت کرے۔ وہ چیخ چلا رہی تھی۔ وہ ان سے اپنا آپ آزاد کروا رہی تھی۔ اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ جو حالت گاڑی کی اور سڑک پر بڑھتے شعلوں کی تھی وہ دیکھ کر اس کا دل بتا رہا تھا کہ ابراہیم حیدر اس کی زندگی سے بہت دور جا چکا ہے۔ یہ لمحوں میں ہوا۔ زرین کے ساتھ
किसी ने उसे अर्श से फर्श पर लाकर फेंका था। बस एक लम्हा लगता है इंसान की जिंदगी बदलने में, और बस यही वो लम्हा था जब जरीन की जिंदगी में सब कुछ बदल गया। उसके दिमाग में धमाके हो रहे थे, सर फट रहा था, उसे लग रहा था कि वो मर जाएगी। इब्राहिम के बिना कैसे जिंदा रहेगी, वो रह ही नहीं सकेगी। उसका दिल बंद हो रहा था, और फिर देखते ही देखते उसे अपना दिमाग फटता हुआ महसूस हुआ। खून की एक पतली सी धुंध नाक से बहती लबों तक आई, और उसका दिल धड़कना बंद हो गया। और फिर वो वहीं जमीन पर गिरी, होशो हवास से बेगाना हो गई। उसका दिमाग गहरी गुनूदगी में चला गया। उन दोनों की मोहब्बत की कहानी का इख्तिताम इतना अजियतनाक होगा उसने कभी सोचा नहीं था। उसकी जान बचाते बचाते, उसकी हिफाजत करते करते खुद कुर्बान कर देगा। उसे ऐसा भी नहीं चाहा था। कोई इसका गाल थपथपा रहा था। वो ईशा थी। जरीन, जरीन आंखें खोलो। मगर जरीन का सारा वजूद किसी गहरे अंधेरे में जा डूबा। उसकी पलकों पर बहुत बोझ था। आंखें खोलने की कोशिश करना चाहिए मगर ना कर सकी। उसे अपने आसपास एक अजीब सी महक महसूस हुई। वो इस परफ्यूम की खुशबू को पहचानती थी। कोई इसके बेहद पास था, इतना कि उसकी सांसें अपनी गर्दन पर महसूस कर रही थी। वो अपने इस खुरदरे हाथ से उसके गाल और बाल सहला रहा था। वो होश में आना चाहती थी मगर दिमाग किसी गहरे अंधेरे में डूबा जा रहा था। सांसें मजीद करीब होती महसूस होने लगी। अब उसे अपने गले पर वो लम्स महसूस हो रहा था, जिसे वो बहुत मोहब्बत से उसके गले को चूम रहा हो। इस लम्स को वो पहचानती थी। वो कुछ कहना चाहती थी मगर हरकत नहीं कर पा रही थी। अब उसे अपने लबों पर वो लम्स महसूस होने लगा। वो हर चीज महसूस कर रही थी मगर हरकत क्यों नहीं कर पा रही। और अब उसके माथे पर, उसकी आंखों पर और उसके गालों पर, उसके चेहरे पर हर जगह अपना लम्स छोड़ रहा था। वो कांपने लगी। हैदर, बहुत मुश्किल से लोगों से एक सरगोशी निकली। पूरी ताकत इकट्ठी किए अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। एकदम से आंखें खुल गई, नजरें सीधा छत तक गई। जैसे ही उसकी आंख खुली उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया। एकदम से वो तेज परफ्यूम की खुशबू अब हॉस्पिटल की मेडिसिन की स्मेल में कहीं जायल हो गई। उसे महसूस हुआ कि वो हॉस्पिटल के किसी कमरे में थी। ऐसा लगा जैसे सदियों बाद किसी गहरी नींद से जागी हो। हैदर, उसके लोगों ने हमेशा की तरह उस शख्स को पुकारा। ईशा उसके पास बैठी थी। जरीन को होश में आता देख वो सीधी होकर बैठी और बस हैदर को देखना चाहती थी, होश में भी और बेहोशी में भी। मगर होश में आने के बाद भी जो उसे बताया गया उसकी आवाज स्लिप कर गया। जरीन, वो शुक्र है तुम्हें होश आया। ईशा ने अपनी आंखों की नमी रगड़ कर साफ कर डाली। जरीन उसे ही देख रही थी, खाली खाली निगाह से। हैदर कहाँ है आपी? उसने बस एक सवाल पूछा था। ईशा का सांस वहीं कहीं हलक में अटक गया। वो निगाहें चुरा गई। हैदर को बुलाया आपी, मुझे उन्हें देखना है, मेरा दिल फट रहा है। हैदर ठीक है ना आपी? कह दे वो ठीक है। वो बहुत मुश्किल से बेड से उठती थोड़ा सा ऊपर हुई और अब किसी तरसी हुई रूह की तरह पूछ रही थी। ईशा की आंखों से आंसू बहते गालों को भिगोने लगे। सरीन, उसने कुछ कहने की कोशिश की मगर भूला नहीं जा रहा था। आपको खुदा का वास्ता है आपी, कुछ भी ऐसा मत कहिएगा जिसकी सुनने की मुझ में हिम्मत ना हो। ईशा ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। मैं जानती हूँ मेरी जान, तुम्हें अब बहुत सब्र करना है क्योंकि इब्राहिम हैदर की मौत हो चुकी है। ईशा ने बहते आंसुओं के दरमियान ये संगीन अल्फाज किस कदर हिम्मत से अदा किए थे वही जानती थी। जरीन को सांस लेने में घुटन होने लगी। वो हैरान थी, वो अब तक जिंदा कैसे है, मर क्यों नहीं गई? तुम्हारा नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था, तुम 3 दिन से बेहोश थी। लाश की हालत बहुत बुरी थी जरीन, कोई आखिरी बार नहीं देख सका। ईशा क्या कह रही थी? उस शख्स को दफनाया जा चुका था? इतनी अजियतनाक अंजाम। दूर खड़ी किस्मत इन दोनों पर हंस रही थी। उसने तो सिर्फ उस शख्स का साथ चाहा था मगर उसे तो आखिरी बार उस शख्स का दीदार भी नसीब ना हुआ। इतनी अजियत, इतनी तकलीफ, क्या मोहब्बत इतने बड़े बुरी इम्तिहान लेती है? और सबसे आखिर में उसे ऐसी खबर मिली कि वो जीने के काबिल न रही। ईशा मजीद कुछ न कह सकी। तुम्हें एक बहुत अहम बात बतानी है जरीन। जरीन ने खाली खाली निगाहों से ईशा को देखा। वो अब तक शौक में थी। उसका दिमाग अब तक इब्राहिम हैदर की मौत कबूल नहीं कर पा रहा था। ईशा के लबों से निकलने वाले अल्फाज उसे पत्थर कर गए। जब उस रात हम तुम्हें हॉस्पिटल लाए तो तुम्हारे चेकअप के बाद पता चला कि तुम अब अकेली नहीं हो जरीन, यू आर प्रेग्नेंट। इंसान पर जमीन तंग होना किसे कहते हैं? कोई इस वक्त जरीन से पूछता। आंखें फटी की फटी रह गई थी। आंखों के सामने चंद हफ्ते पहले वो रात गुमी
جب پہلی بار ابراہیم نے اسے بیوی کے رشتے پر سے آشنا کروایا تھا، اپنی محبت کا احساس کروایا تھا، کہ وہ آخری عید تھی جو عشاء نے اس کے زندہ وجود میں گاڑی تھی۔ یہ خبر اسے زندہ لاش بنا گئی تھی، وہ جو پچھلے چند منٹوں سے مرنے کا سوچ رہی تھی۔ اب وہ مر نہیں سکتی تھی، اسے اب جینا ہوگا اس اولاد کے لیے جو ابراہیم حیدر کی تھی، وہ ابراہیم حیدر جس سے اس نے ٹوٹ کر محبت کی تھی۔ یہ اس کے ساتھ قسمت نے کیسا مذاق کیا تھا، وہ بے آسرا ہو گئی، اس کی اولاد دنیا میں آنے سے پہلے یتیم ہو گئی، وہ کیسے زندہ رہے گی؟ کیسے؟ وہ پاگل ہونے پہ در پر تھی۔ زرین اتنی خاموش ہوئی کہ اس کی سانسوں کی آواز ابھی تک نہیں آ رہی تھی۔ زرین کچھ تو بولو میری جان۔ عشاء نے بے بسی سے اس کا کندھا ہلایا۔ زرین جیسے کسی گہرے خواب سے جاگی۔ مذاق مت کریں ابھی، میں جانتی ہوں حیدر یہی کہیں ہے۔ ابھی جب میں بے ہوش میں تھی تو میں نے اپنے پاس محسوس کیا تھا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کپ کپاتا جسم لرزتے ہوں، ساری کانپتی ہوئی یہ کہتی، بہت معصوم بچی لگی تھی۔ عشاء نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ میں ایک آواز دوں گی اور دکھے گا، حیدر آ جائیں گے، وہ مجھے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ وہ پر اعتماد لہجے میں بولی، حیدر پلیز میرے پاس آ جائے۔ حیدر، وہ دھیمے لہجے میں چیخی۔ عشاء نے اسے دونوں کندھوں سے تھاما۔ زرین مت کرو میری جان، خود کو تکلیف مت دو۔ زرین نے غصے سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ سے آزاد کروائے اور وہ ڈرپ اتار رہی تھی۔ عشاء نے بہت روکنے کی کوشش کی مگر وہ اپنے ہاتھ سے ڈرپ کھینچ کر دور کر چکی تھی۔ خون ہاتھ سے بہنے لگا تھا مگر اسے پرواہ کہاں تھی۔ حیدر، وہ اپنی پوری طاقت سے چیخی تھی۔ کمرے کے باہر موجود نرسز اندر آئی۔ چھوڑے مجھے عشاء پی، میں جانتی ہوں حیدر کو کچھ نہیں ہوا، ہو بھی نہیں سکتا، وہ مجھے اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ عشاء کی باہوں سے نکلنے کو مچلی تھی۔ عشاء نے کسی ماں کی طرح اسے اپنے سینے میں پیچ لیا۔ وہ جب تھک گئی تو پوری شدت سے چیخ چیخ کر رونے لگی۔ حیدر، آپ ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ وہ تکلیف کی زیادتی سے ترکتی اپنے بال ہاتھوں کی مٹھیوں میں دبوچ کر چیخی تھی۔ اس کی سسکیاں سارے کمرے میں گونج رہی تھی۔ عشاء کی اپنی آنکھوں سے آنسو بے آواز بہ رہے تھے۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا شاپی، میں نے اپنے شوہر کو مار دیا۔ وہ تھوڑا پیچھے ہوئی اور عشاء کو دیکھتے اپنے بال نوچنے لگی۔ عشاء نفی میں سر ہلاتے اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی آپی، پلیز آپ حیدر کو واپس لے آئیں۔ میں انہیں بتاؤں گی کہ میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں، وہ مجھے اس حالت پہ چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ میں انہیں بتاؤں گی کہ میں نے جب بچے کا بتاؤں گی نا تو وہ دکھے گا، وہ واپس آ جائیں گے۔ وہ اس وقت کوئی پاگل ہی لگ رہی تھی۔ اسے اپنا وہ سارا وجود ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی کہ دروازے میں کھڑا احمد پھٹے دل کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے نرس کو اشارہ کیا۔ نرس آگے بڑھی، اس نے زرین کا ہاتھ پکڑا۔ زرین نے اپنا ہاتھ آزاد کروانے کی کوشش کی لیکن عشاء نے زرین کا دوسرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ نرس اب اس کے ہاتھ پر انجیکشن لگا رہی تھی۔ اگلے چند منٹ پہ زرین کا وجود ایک بار پھر کسی گہری تاریکی میں جا ڈوبا۔ عشاء اب اسے ٹھیک سے بیڈ پر لٹا رہی تھی۔ حیدر پلیز واپس آ جائے، آپ کی زرین آپ کے بنا مر جاؤ گی۔ وہ غنودگی میں جاتے ہوئے بھی اذیت کا شکار تھی۔ عشاء نے تکلیف زدہ آنکھیں اٹھائے احمد کو دیکھا۔ احمد کی آنکھوں سے نمی جلک تھی، گالوں پر بہہ گئی۔ اس سے زیادہ وہاں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے پلٹ گیا۔ عشاء سر جھٹک کر رخ موڑ کی۔ ابراہیم حیدر کی اچانک موت اور اس کار حادثے نے میڈیا پر ایک تہلکہ مچا دیا تھا۔ سارا شہر ایک عجیب سی افراتفری کا شکار ہوا تھا۔ ابراہیم مینشن پر پچھلے 4 دن سے کسی سوگ طرح کے اترے تھے۔ سارے شہر کی میڈیا ابراہیم حیدر کی موت کی وجہ جاننا چاہتی تھی۔ سب جانتے تھے یہ قتل ہے۔ الماس قریشی فی الحال خاموش تھی۔ وہ دن پہلے ہی شام نے اسے اپنی خیریت کی اطلاع دے دی تھی، اس لیے اس نے شازم کو فی الحال غائب ہو جانے کی ہدایت دے دی تھی۔ ابراہیم کو مارنا اتنا باری پڑے گا یہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے وہ خاموشی اختیار کر گیا تھا۔ چند دن اس معاملے کو ٹھنڈا ہونے کی ضرورت تھی، مگر الماس قریشی کہاں جانتا تھا کہ اس کی ساری ہستی بہت جلد مٹنے والی ہے۔ اس دنیا میں ایک واحد وہ دیوانی تھی جسے اپنی کوئی ہوش نہیں رہی تھی۔ بلیک فراک پہنے دوپٹہ سر پر لے رکھا تھا، عشاء نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، اس کے ساتھ ہاسپٹل سے باہر نکل رہی تھی۔ آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے پر مرکوز تھی۔ آس پاس کیا چل رہا تھا کوئی ہوش نہیں تھا۔ عشاء نے اسے سہارا دے رکھا تھا ورنہ شاید وہ زمین بوس ہو جاتی۔ اس سے آگے احمد چل رہا تھا۔ ایک دم سے ان کے سامنے میڈیا کے نمائندے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اچانک ہی زرین کے چہرے پر کیمروں کی
فلیش لائٹس چلنے لگی۔ میم، آپ اپنے شوہر کی موت کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ کیا آپ جانتی ہیں کہ انہیں کس نے مارا؟ ایسے بہت سارے سوال ہونے لگے۔ احمد سب کو زرین سے دور کر رہا تھا۔ ایک دم سے اس کے سامنے ڈال بنے کھڑا تھا۔ کوئی قریب نہیں آئے گا، اس نے اتنی سختی سے کہا کہ میڈیا والے پیچھے ہٹ گئے۔ اس ہجوم سے کچھ فاصلے پر وہ کالا سایہ ان تینوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں صرف اس کالی فراق والی لڑکی پر تھی۔ عشا اسے گاڑی میں بٹھا رہی تھی اور چند ہی پلوں میں گاڑی وہاں سے نکل گئی، اور تب تک وہ گاڑی کو دیکھتا رہا جب تک گاڑی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو گئی اور خاموشی سے باہر گزرتے مناظر دکھ رہی تھی۔ اسے اپنا آخری سفر یاد آیا جب پچھلی بار وہ اس طرح گاڑی میں بیٹھی تھی۔ اترو، اس کی سخت آواز کانوں میں گونجی۔ زرین، ابراہیم، کیا کہا ہے میں نے؟ گاڑی سے اترو، وہ اونچی آواز میں چلایا۔ زرین ایک دم گھبرا کر ہوش میں آئی، پھر آس پاس دیکھا تو عشا اس کے پاس بیٹھی تھی۔ احمد گاڑی چلا رہا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں عشا آپی؟ اسے خالی خالی نگاہوں سے عشا کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ عشا کچھ کہتی، احمد بول اٹھا، ابراہیم کے گھر، تم وہیں محفوظ رہو گی اور چند ہفتے گھر سے باہر ہرگز نہیں نکلنا۔ اس نے براہ راست زرین کو ہدایت دی، مگر لہجہ دھیما تھا۔ احمد اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ خالی ذہن کے ساتھ زوبیہ بیگم اور عشا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ زوبیہ بیگم اسے ہی دیکھ رہی تھی، جسے اپنی کوئی ہوش نہیں رہی تھی۔ زرین، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جاؤ اپنے کمرے میں اور آرام کرو۔ اس حال میں تمہیں ٹینشن نہیں لینی ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زرینہ بیگم کی بات پر اس نے چہرہ اٹھائے انہیں دیکھا۔ حیدر واپس آ جائیں گے نا؟ کسی بچے کی طرح سہمی ہوئی نگاہوں سے پوچھا۔ باقی زوبیہ بیگم نے کیا کہا اسے کچھ ہوش نہیں تھی۔ زوبیہ بیگم نے چہرہ مورے اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ ماں تھی، اسے کیا بتاتی کہ ان کا کلیجہ اس وقت کتنے ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا۔ وہ تو بس کچھ نہ بولی، مگر عشا نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ہاں، وہ واپس آ جائیں گے۔ وہ بولا، اپنی زرین کو چھوڑ کر کہیں جا سکتے ہیں؟ چلو تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے خود فریش جوس بنا کر لاتی ہوں۔ ابراہیم بھائی کے آنے تک تم اپنا اور بچے دونوں کا خیال رکھنا ہے۔ عشا نے مسکرا کر اس کا گال سہلایا اور اٹھ کر کچن کی جانب چلی گئی۔ زرین ایک دم جیسے ہوش میں آئی، مگر وہ نہیں آیا۔ ایک ماہ گزر گیا۔ زرین آج بھی اس کے انتظار میں تھی، جسے یقین ہو کہ وہ زندہ واپس آ جائے گا۔ تو ڈریسنگ روم میں کورڈ کھولے اس کی شرٹ اپنے سینے سے لگائے روتے اسے یاد کر رہی تھی۔ اتنے میں کوئی کمرے میں داخل ہوا۔ وہ کوئی اور نہیں، ابراہیم تھا، اور زندہ تھا۔ خالی کمرے کو دیکھ وہ ڈریسنگ میں آیا تو اسے وہ نظر آئے۔ بلیک فراک پہنے، سارے بال کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ کبرڈ کے سامنے کھڑی وہ کچھ دیکھ رہی تھی اور اس کی جانب پشت کی کھڑی تھی۔ ابراہیم اسے دیکھ نہ سکا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ دوپٹے سے بے نیاز وہ ساکت سی کھڑی تھی۔ ابراہیم وہی دروازے میں ہی ٹیک لگائے کھڑا تھا اور اب مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ کتنی ہی دیر بعد اس کے لب پڑپڑائے۔ اب چلے گئے حیدر، اب تو سب کچھ ختم ہو گیا حیدر۔ وہ بے ساختہ رونے لگی۔ اس کی سنسکیاں سارے ڈریسنگ روم میں گونجنے لگی۔ ابراہیم کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آنے لگا۔ وہ بہت مشکل سے اپنی سنسکیاں قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پلیز واپس آ جائے حیدر، بس ایک بار واپس آ جائے۔ میں آپ کو بتا دوں گی کہ میں آپ سے بہت سالوں سے بہت محبت کرتی آ رہی ہوں۔ بس ایک بار واپس آ جائے پلیز، آپ کو ہمارے بچے کا واسطہ۔ اس کا سارا وجود کانپنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکھڑا کر گرتی، اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا، اتنے قریب کہ اس کی پشت ابراہیم کے سینے سے آ لگی۔ زرین کا سارا وجود پتھر ہو گیا۔ وہ زرین کے کان کے پاس جھکا۔ تم نے پکارا، دیکھو میں آ گیا۔ اب بتاؤ کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو۔ وہ حکم سنا رہا تھا یا درخواست؟ اس کے لہجے سے اتنا لگانا اندازہ مشکل تھا، اور یہ آواز سنتی زرین ساکت ہوئی۔ وہ بے یقینی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے پروسیس کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آیا اس نے ابراہیم کی آواز سنی ہے؟ زرین، کچھ دیر بعد وہ پتھر بنی کھڑی رہی تو ابراہیم نے دوبارہ سے اسے پکارا۔ وہ مشکل سے پلٹی اور اگلے پل اسے نظر آیا، اس کے بے حد قریب کھڑا تھا۔ زرین بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا جسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ اس کے ہاتھوں سے ہر چیز گرتی زمین بوس ہوئی۔ اس نے اپنا کپ کپاتا ہاتھ اٹھایا اور ابراہیم کے سینے پر رکھا۔ حیدر، اس کا سارا وجود کانپ رہا تھا۔ ابراہیم نے دھیرے سے اس کی کمر کے گرد ہاتھ لے جاتے اسے مزید اپنے قریب کیا۔ حکم کرے حیدر کی جان۔ مسکرا کر سرکوشی کی۔ آپ واقعی یہاں آئے یا پھر یہ میرا وہم ہے؟ وہ بے بسی سے پوچھ رہی تھی۔ یہ حقیقت ہے میری جان،
ابراہیم نے مسکرا کر اس کے بکھرے بال کانوں کے پیچھے کیے۔ اس کی آنکھوں سے مزید تیزی سے آنسو بہنے لگے۔ کیا یہ سچ میں آپ ہے؟ میں کوئی خواب نہیں دیکھ رہی؟ کہیں یہ میرا وہم تو نہیں؟ وہ اب بھی بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ ابراہیم نے اس کا وہ ہاتھ جو اس کے سینے پر رکھی کھڑی تھی، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھے ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ میرے دل کی دھڑکن محسوس کرو، دیکھو یہ تمہارے لیے دھڑک رہا ہے کہ اب بھی تمہیں ثبوت چاہیے کہ میں زندہ سلامت تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ اب کہیں جا کر زرین کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ واقعی حقیقت بنا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھتی اس کے سینے سے لگی، رونے لگی۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ مجھ پر کیا گزری؟ میں کتنی تکلیف میں تھی، مجھے لگا میں نے آپ کو کھو دیا۔ وہ روتی ہوئی اس کی شرٹ کو سینے کے مقام سے مٹھی میں دبوچ رہی تھی۔ ابراہیم نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ سب ٹھیک ہے، مجھے کچھ نہیں ہوا، تمہارے رہتے مجھے کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن تم ابھی کچھ کہہ رہی تھی نا، تمہیں مجھے کچھ بتانا تھا، بولو۔ اس نے محبت سے زرین کی ٹھوڑی پکڑے، زرین کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیا۔ زرین نے بھیگی آنکھیں اٹھائی، ابراہیم کو دیکھا، پھر زور و شور سے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں حیدر، میں آپ سے بہت سالوں سے محبت کرتی آ رہی۔ نکاح والی رات آپ کو بتانا چاہا مگر ہمت ہی نہ ہو سکی۔ اس کی سینے پر سر رکھی ایک بار پھر رو پڑی۔ ابراہیم کے سینے میں اندر تک ٹھنڈک اتر گئی۔ وہ یہ الفاظ سننے کے لیے ہی تو اتنے عرصے سے مچل رہا تھا، مضبوطی سے زرین کے گرد حصار بنائے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہارے لوگوں سے اظہار سننے کے لیے میں کتنا بے چین رہا تھا۔ میں نے کتنی کوشش کی کہ تم مجھے خود بتاؤ، تم اتنے سالوں سے مجھ سے محبت کرتی رہی ہو، لیکن تم نے اپنی خاموشی نہیں توڑی۔ تم بتاتی ہی نہیں تھی کہ تم مجھ سے اس حد تک محبت کرتی ہو۔ زرین کی آنکھوں میں پہلے الجھن ابھری اور پھر بے یقینی۔ اسے جھٹکے سے چہرہ اٹھائے ابراہیم کو دیکھا۔ اس کا مطلب آپ پہلے سے جانتے تھے کہ میں؟ شدت گریے سے اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دماغ گھوم گیا۔ ابراہیم نے گہری مسکراہٹ لی اور اس کے سنگ سر اس بات پہ ہلایا۔ میں نے تمہاری ڈائری پڑھ لی تھی جس میں تم نے اپنے جذبات لکھے تھے۔ زرین کا حیرت کے مارے منہ کھل گیا۔ ایک ماں سے خط ہے؟ اس نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ یہی تمہارے آس پاس ہی تھا۔ وہ اب سچ بتانا شروع ہوا۔ یہ اس دن کی بات تھی جس دن زرین نے ہمنا کو فون کیے ریسٹورنٹ بلایا تھا۔ ہمنا ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم نے ریسٹورنٹ آ جاؤ، وہی مل کر بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ زرین کو ہدایت کرتے اس نے فون رکھا، پھر کچھ فاصلے پر سڑک کنارے جا کر اپنی گاڑی روک کر باہر نکل آئی۔ سامنے اپنی گاڑی کے پاس ابراہیم ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ ہمنا کو دیکھ کر سیدھا کھڑا ہوا۔ ہمنا نے اس کی جانب ایک پین ڈرائیو پڑھائی۔ میں نے الماس قریشی کے گھر کے کیمرے ہیک کیے ہیں، جس میں صاف صاف وہ اپنے بھائی سے تمہیں تباہ و برباد کرنے کی پلاننگ بناتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کیونکہ شازم کا حلیہ، اس کا قد کاٹ، چلنے پھرنے کا انداز کافی حد تک تمہارے جیسا ہے، اس لیے اس نے الماس قریشی کے کہنے پر تمہیں پورے شہر میں بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں ساری فوٹیج ہے، ہمارے کام آئے گی۔ ہمنا بہت سنجیدہ تھی۔ ابراہیم نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا، پھر اس کے ہاتھ سے پین ڈرائیو پکڑنی چاہی، مگر اس سے پہلے ابراہیم وہ پکڑتا، ہمنا کے ہاتھ سے وہ پین ڈرائیو چھوٹ کر نیچے جا گئی۔ ہمنا نے سر جھٹک کر پین ڈرائیو اٹھانے کے لیے نیچے جھک کر دیکھا تو وہ ابراہیم کی گاڑی کے نیچے نظر چلے گئی۔ وہ مزید نیچے ہوئی اور پین ڈرائیو اٹھائی۔ اتنے میں اس کی نظر ابراہیم کی گاڑی کے نیچے بم تک گئی۔ ہمنا کے چہرے کا رنگ نچڑ گیا۔ وہ چہرے جلدی سے سیدھی ہوئی اور اس کے چہرے کا رنگ اڑے ہوئے تھے۔ ابراہیم، وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ ابراہیم چونک کر سیدھا ہوا۔ تمہاری گاڑی کے نیچے بم ہے۔ اس کی بات سنتا ابراہیم بے حد حیران ہوا، پھر وہ بھی نیچے ہو چکا۔ واقعی گاڑی کے نیچے بم لگا تھا۔ یہ تو ٹائمر بم ہے جس میں ٹائم 2 گھنٹے کے بعد کا ہے، لیکن یہ آیا کہاں سے؟ ابراہیم بے حد حیران تھا۔ پھر اس کے دماغ میں جماکا ہوا، ابھی 2 گھنٹے پہلے میں نے گاڑی میں پٹرول فل کروایا تھا۔ یہ یقیناً یہ کام الماس قریشی کے لوگوں کا ہی ہے۔ پٹرول فل کروانے کے بہانے ان لوگوں نے یہ بم لگا دیا ہوگا۔ ابراہیم نے غصے سے گاڑی کے بونٹ پر ایک مکہ دے مارا۔ میں ان دونوں بھائیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، ابراہیم چلایا۔ پھر چند منٹ وہ وہی کھڑا چکر کاٹتے ہوئے کچھ سوچنے لگا۔ اچھا ہوا میں پتا چل گا ابراہیم، گاڑی یہی چھوڑ دو، شکر ہے تم ٹھیک ہو۔ ہمنا نے مشورہ دیا مگر ابراہیم نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ نہیں ہمنا، اس بار نہیں، اس بار ہم سب کچھ ویسے ہی کریں گے جسے الماس قریشی چاہتا ہے، مگر اس کے پلان کو تباہ کرنا ہوگا۔
इस तरह कि वो ये समझे कि मैंने इसे इब्राहिम को मार दिया, लेकिन नहीं, मुझे जिंदा रहना है और खुद पे लगे इस मुजरिम के टेक को भी हटाना है। हमना को उसकी बात समझ नहीं आ रही थी। मगर हम क्या करेंगे इब्राहिम? वो बेचैनी से पूछ रही थी। अचानक इब्राहिम हैदर के दिमाग में जमाका सा हुआ। उसके लबों को वो एक शैतानी मुस्कुराहट पेश हुआ। तुमने अभी कहा ना कि शाजिम कुरैशी की वजह से ये सब कुछ हुआ? इस वीडियो में भी वही था। हमना ने इस बात में सर हिलाया। तो बस ठीक है, फिर आज रात मौत तो होगी दुनिया के लिए। इब्राहिम हैदर मरेगा, मगर मरने वाला वो शाजिम कुरैशी होगा। जल्दी से उसकी लोकेशन ट्रेस करो, फिर बताता हूँ क्या करना है। हमना ने इस बात में सर हिलाया। जल्दी से वो अपनी गाड़ी की जाने पड़ी तो इब्राहिम भी अपनी गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। दोनों मुसलसल एक दूसरे से राब्ते में थे। इब्राहिम लोकेशन ट्रेस हो गई है, वो किसी रेस्टोरेंट में है। हमना ने मुस्कुराकर इब्राहिम को बताया, वेरी गुड, तुम एक काम करो, अहमद के साथ वहां पहुंचो और शाजिम कुरैशी को उठाओ, हम वहीं पर मिलेंगे। हमना ने इस बात में सर हिलाया। इतने में उसके मोबाइल पर जरीन का फोन आने लगा। तुम्हें एक बात नहीं बताई इब्राहिम? वो काफी संजीदा थी। क्या हुआ? इब्राहिम ने चौंक कर पूछा। जरीन मुझसे कुछ बात करना चाहती थी और वो भी उसी रेस्टोरेंट में है जहाँ पर इस वक्त शाजिम है। इब्राहिम के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हुई, आंखों में गुस्सा उतरा। अरे इसे बोलो फौरन घर पहुंचे। एक तो ये लड़की भी समझती नहीं है, पता भी है अभी मेरे सर पर अल्मास कुरैशी नाम का खतरा मंडरा रहा है। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, लेकिन अगर उसे कुछ हो गया तो क्या जरूरत थी उसे घर से बाहर निकलने की? जैसे ही अल्मास कुरैशी को पता चला कि जरीन घर से बाहर निकली हुई है तो कहीं उसे कोई नुकसान ना पहुंचाए। इब्राहिम के चेहरे पर वाज़ेह गुस्से के तासुरात उभरे। हाँ, शायद उसे कुछ बात करनी थी, मगर खैर, उसे घर भेज देती हूँ, उसे कहती हूँ कि वापस चली जाए। ठीक है। इब्राहिम उसे इतना कहते फोन रख गया था। उसके बाद वो अहमद के साथ रेस्टोरेंट के बाहर आए जहाँ शाजिम किसी लड़की को खुदाफिज कहते अपनी गाड़ी की जानिब जा रहा था। हमना ने स्प्रे की शीशी अपने हाथ में पकड़ी, फिर गाड़ी से बाहर निकल आई। अहमद उसके पीछे ही था। हमना शाजिम के पास सामने आकर खड़ी हुई। शाजिम कुरैशी। शाजिम ने इसको पुकार पर चौंक कर उसे देखा। तो शायद तुम्हें कहीं दिखा है, वो सोचने लगा। हाँ देखा जो है, तो अब तुम कुछ भी देखने के काबिल नहीं रहोगे। इतना कहते हुए बहुत तेजी से हमना ने अपने हाथ में मौजूद स्प्रे को शाजिम के चेहरे पर छिड़क दिया। शाजिम की आंखों के सामने लम्हों में अंधेरा छा गया। इससे पहले वो लड़खड़ा कर गिरता, अहमद ने उसे पीछे से थामा और वो लोग उसे गाड़ी में डालकर इब्राहिम के पास ले आए। एक काम करो, इसे मेरी गाड़ी में फ्रंट सीट पर बिठाओ। इब्राहिम ने अपने हाथ पे पकड़ा कोई इंजेक्शन शाजिम कुरैशी के गर्दन में घोंप दिया। इससे भी चंद घंटे तक होश में नहीं आ पाएगा। हमना और अहमद ने इस बात में सर लाया। मगर तुम क्या करने वाले हो इब्राहिम? अहमद भी कुछ उलझा। बस तुम लोग देखते जाओ। इब्राहिम के चेहरे पर आज बहुत गहरी मुस्कुराहट थी। अल्मास कुरैशी, अब तुम्हारी तबाही बहुत करीब है। मुस्कुराते उसने शाजिम के दोनों हाथों में हथकड़ी पहनाकर उसे गाड़ी के दरवाजे के साथ हैंडल के साथ बांध दिया। अब अगर ये होश में आ भी गया तो खुद को छुड़ा नहीं सकेगा। चलो अब अल्मास कुरैशी को इब्राहिम की मौत का तोहफा दिया जाए। हमना और अहमद के चेहरों पर अभी तक मुस्कुराहट थी। इससे पहले कि इब्राहिम गाड़ी में बैठता, उसने अल्मास कुरैशी को फोन करना मुनासिब समझा। जैसे ही अल्मास को फोन किया, इससे पहले वो उसे शाजिम के बारे में बताता, उसने ये कह दिया कि जरीन उसके पास है और इब्राहिम के चेहरे का सारा खून लुचड़ गया। अहमद और हमना की मुस्कुराहट सिमट गई और अहमद को इतना गुस्साया कि हाथ नहीं। अल्मास से बात करने के बाद उसने अहमद को देखा। तुम फौरन खान हाउस जाओगे, मैं जरीन को लेकर खान हाउस आऊंगा। बम फटने में आधा घंटा रहता है। कुछ भी किसी भी तरह करके जरीन को हाथ छोड़ने के बाद मैं वहां से निकल जाऊंगा और बम फटने से पहले गाड़ी से बाहर कूद जाऊंगा। गाड़ी में सिर्फ एक लाश मिलेगी और वो लाश जल चुकी होगी। सब यही समझेंगे कि इब्राहिम हैदर मर गया है, मगर मरने वाला यहाँ पर शाजिम कुरैशी होगा। इब्राहिम का दिल चाहा कि इन दोनों भाइयों के मुंह तोड़ दे, मगर उसे फिलहाल जरीन की फिक्र थी। मैंने उसे कहा भी था गिर चली जाए, मगर लगता है अल्मास से पहले उस तक पहुंच गया। आमना ने वजाहत थी। ठीक है, तुम लोग निकलो और तुम अपने काम पर लग जाओ। हमना उसे हमना को खास हदायत दी। हमना गाड़ी की जाने पड़ गई तो अहमद भी अपनी गाड़ी की जाने पड़ गया। इब्राहिम सीधा कुरैशी हाउस आया। जरीन को गाड़ी में बैक सीट पर बैठा कि फ्रंट सीट पर उसने शाजिम कुरैशी को बांध रखा था।
گاڑی کی لائٹس بند تھی کیونکہ باہر اندھیرا ہو گیا تھا، اس لیے کوئی بھی نہیں تھا۔ کوئی بھی نہیں جان پایا کہ گاڑی میں شاسم قریشی موجود ہے، اور جو جانتا تھا کہ الماس قریشی اپنے بھائی کو زندہ سلامت دیکھنے کے لیے تڑپے گا۔ زرین کو خان ہاؤس چھوڑنے کے لیے وہ جانتا تھا کہ بم پھٹنے میں بس کچھ ہی منٹ باقی ہے۔ اسے شاسم کو موبائل اس کی جیب سے باہر نکالا اور فوراً گاڑی کا دروازہ کھولے سڑک سے کود گیا۔ گاڑی ڈس بیلنس ہوئی کیونکہ ڈرائیور تو تھا نہیں، اور پھر گاڑی سامنے پول میں جا گری، اور اس وقت گاڑی میں لگا بم پھٹ گیا۔ احمد کے تھوڑی دیر بعد تھوڑی بہت خراش آئی تھی، مگر وہ سڑک کے پاس موجود کچی زمین پر گر چکا تھا۔ اس نے اپنی جیب میں موجود ہاتھ مارا، اس کا موبائل گاڑی میں رہ گیا، اور شاسم قریشی کا موبائل نکال کے لانے میں وہ کامیاب ہوا، مگر اپنا موبائل اس نے ڈش بورڈ پر ہی رکھا تھا۔ اب گاڑی جل گئی تھی، مطلب اس کا موبائل بھی جل گیا۔ ابراہیم نے سر پر ہاتھ مارا، اس کے موبائل میں بہت اہم چیزیں تھی، لیکن زندگی میں زیادہ کچھ امپورٹنٹ ہو سکتا ہے۔ اسے تیزی سے ابراہیم کو اپنی جانب آتا دیکھا۔ احمد گاڑی کو دیکھ رہا تھا، چہرے پر کچھ پلوں کے لیے گھبراہٹ آئی، اگر ابراہیم کو کچھ ہو گیا۔ لیکن کچھ فاصلے پر ابراہیم کو صحیح سلامت دیکھ اسے کچھ ہوشا ہوا۔ لوگ اکٹھے ہو رہے تھے، ابراہیم وہاں سے پیچھے ہٹا تھا۔ پھر احمد جانتا تھا کہ اب ابراہیم کہاں تھا۔ اب اسے پلان کے مطابق ابراہیم کی موت کا ڈرامہ کرنا تھا۔ گاڑی کی آگ بجھائی، اس لاش کو باہر نکالا گیا۔ ساری دنیا سمجھنے لگی کہ ابراہیم شام مر چکا ہے، کیونکہ شاسم قریشی اور ابراہیم دونوں کی ہائٹ بالکل ایک جیسی تھی، اور دونوں کی جسامت بھی تقریباً ایک جیسی تھی۔ زرین کے بے ہوش ہونے کے بعد عشاء کے ہاتھ پاؤں کھلے۔ بابا چلے جلدی، اسے ہاسپٹل لے کر چلتے ہیں۔ عادل نے جلدی سے اپنی گاڑی کے چلنے کا کہا۔ پچھلے وہ 5 گھنٹوں سے اندر آئی تھی، چلنے میں کوئی دشواری نہیں تھی اسے، اور وہ دونوں باپ بیٹی باہر پریشان ہو رہے تھے۔ عشاء اس کی تو جیسے ساری ہستی تباہ ہو گئی تھی۔ ابراہیم حیدر کی موت کی خبر ہر نیوز چینل پر رات کے نشر رہی، اور یہ رات بہت لمبی تھی۔ عشاء کا خون خشک ہو رہا تھا۔ وہ کئی گھنٹوں سے ڈاکٹر سے ملی تھی، بےتابی سے ڈاکٹر کی جانب پڑی۔ ڈاکٹر، میری سسٹر وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اسے گھبراہٹ کے مارے پوچھا، الفاظ لبوں سے نکلنے سے پہلے ہی اٹکتے جا رہے تھے۔ ڈاکٹر نے ماسک چہرے سے ہٹایا۔ پیشنٹ نے کسی چیز کا بہت گہرا صدمہ لیا ہے، اتنا گہرا صدمہ کہ ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ اس شدید ڈپریشن کا ایک دم سے بہت گہرا اور شدید دھچکا ہے، اور 24 گھنٹوں کے اندر ہوش میں آ جا سکتے ہیں۔ عشاء کی آنکھیں میں تیزی سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کو ان کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے، ہو سکے تو ان کے ہسبینڈ کو بلائے، بیکاز شی از پریگننٹ۔ اس وقت ان کے شوہر اگر پاس ہوں گے تو وہ بہت جلدی ریکور کریں گی۔ اور عشاء کا سارا وجود جسے کسی نے گہری مٹی میں دھکیل دیا تھا، ڈاکٹر بتا کر جا چکی تھی، مگر وہ ساکت اور شل نگاہوں سے کھڑی ابھی بھی اس راہداری کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے بے بسی سے اپنے باپ کو دیکھا، جس کے چہرے پر غم کے گہرے سائے آئے تھے۔ پھر وہ قدم اٹھاتی دروازے تک آئی، آئی کے دروازے پر لگے شیشے سے اندر جھانک کر دیکھا، جہاں وہ بے ہوش پڑی تھی، چہرے پر آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا۔ عشاء کا دل چاہا دہاڑے مار مار کر روئی۔ کیوں اس کی بہن کے ساتھ ہر بار ایسا ہوتا تھا؟ جب بھی وہ زندگی کی طرف پہلا قدم دیتی تو زندگی اسے 10 قدم پیچھے دھکیل دیتی۔ وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے پوٹ پوٹ کر رو پڑی۔ اگلی صبح کے قریب احمد ہاسپٹل آیا۔ زرین کو 24 گھنٹوں کے بعد جا کر دوسرے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ احمد اس کے پاس بینچ پر بیٹھا، وہ ساکت نگاہوں سے بس ہاسپٹل کی دیواروں کو دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں اس کی جیب میں موجود موبائل تھر تھرا اٹھا۔ وہ جلدی سے وہاں سے اٹھا اور اب کچھ فاصلے پر جا کر کھڑا ہوا۔ موبائل کان سے لگایا۔ کیا ہوا زرین کو؟ ابراہیم حیدر کی گھبرائی ہوئی آواز کانوں میں گونجی۔ احمد نے ایک گہری سانس لی۔ نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، تم جانتے ہو نا کہ وہ کیسی ہے۔ پھر کیا ضرورت تھی اس کے سامنے وہ سب کہنے کی؟ اسے اعتماد بھی تو لے سکتے تھے نا ابراہیم، احمد نے کچھ بے بسی سے کہا۔ سمجھنے کی کوشش کر رہا احمد، میں جانتا ہوں الماس قریشی کی 24 گھنٹے نظر ہمارے گھر پر رہتی ہے۔ فی الحال میں اسے کوئی ایسا موقع نہیں دے سکتا جس سے اسے پتا چلے کہ میں زندہ ہوں، ورنہ ہمارا سارا پلان فلاپ ہو جائے گا۔ کہ وہ زرین کو کوئی نقصان ہی نہ پہنچائے۔ بس تم ہر وقت اس کے پاس ہی رہنا۔ میں رات کو ہاسپٹل آؤں گا، اسے دیکھ لے، عشاء کو آگے پیچھے کر دینا۔ اس سے پہلے کہ ابراہیم کال کاٹتا، احمد کے الفاظ نے اس کے قدم ساکت کر دیے۔ تمہیں ایک بہت اہم بات بتانی ہے ابراہیم چونکا۔ وہ تم الفاظ احمد کے لبوں تک اٹک گئے۔ تم باپ بننے والے ہو،
اور ابراہیم حیدر کا سارا وجود وہی کہیں ساکت رہ گیا. لب ہلکے سے باہر رہ گئے. ایک سرسراتے ہوئے ہوا کے جھونکے نے اسے ساکت کر دیا. کیا؟ اس کے لب بہت مشکل سے پھڑ پڑائے. ہاں، تمہیں اس کے پاس ہونا چاہیے الماس قریشی، اور اس سے بدلے سے زیادہ تمہاری زندگی ضروری ہے. تمہاری بیوی اور تمہارے بچے کو تمہاری ضرورت ہے. یہاں پر پہنچو. احمد سنجیدگی سے کہتے فون کاٹ چکا تھا، اور ابراہیم نے کتنے ہی پل خود کو ساکت محسوس کیا. وہ پتھر ہی تو ہو گیا تھا. آنکھوں سے آنسو بہتے گالوں کو بھگونے لگے. یقین نہیں ہوا کہ وہ باپ بننے والا تھا. پھر اس کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا. وہ نم آنکھوں سے ہنس پڑا. یا اللہ تیرا شکر ہے. اس خدا کا شکر ادا کرنا وہ کیسے بھول سکتا تھا جس کی رحمت ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھی. اور رات کے آخری پہر ہاسپٹل میں داخل ہوا. اس وقت وہ زرین کو دیکھنے کے لیے مچل رہا تھا. احمد زبردستی عشا کو کچھ دیر کے لیے ہاسپٹل کے پارک میں لے گیا تاکہ وہ کچھ دیر کھلی فضا میں سانس لے سکے. اور ابراہیم زرین کو دیکھ کر عشا کی موجودگی میں ناممکن تھا، اس لیے عشا کو کمرے سے دور کرنے کی ضرورت تھی. وہ کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوا تو اس کا نڈھال وجود وہیں بیڈ پر پڑا تھا. اب چہرے پر آکسیجن ماسک اتر چکا تھا. ایک ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی جو قطرہ قطرہ اس کے وجود میں جا رہی تھی. اس کی یہ حالت دیکھتے ابراہیم حیدر کا کلیجہ پھٹنے کے قریب ہی تو آیا تھا. اس کے قریب آیا اور اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا. کیا حالت کر لی ہے تم نے اپنی میری جان؟ جھکتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھے تو سکون سارے جسم میں اترا تھا. وہ اس احساس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا تھا. مجھے پتہ ہی نہیں تھا تمہاری یہ حالت ہے، ورنہ تمہیں اعتماد میں لے لیتا. لیکن نہیں، الماس قریشی کی نظر ہمارے گھر پر ہے، اس لیے بس کچھ دن مجھے اپنی اس موت کے ڈرامے کو جاری رکھنا ہوگا، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. وہ چند پل کے لیے خاموش ہوا. میں باپ بننے والا ہوں زرین، ہماری اولاد ہوگی. میں کتنا خوش ہوں میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتا. اس وقت میں خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا ہوں. یہ خوشی شاید مجھے ویسے محسوس نہ ہوتی جسے تمہارے ساتھ اور تمہاری وجہ سے ہو رہی ہے. میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں. تمہارا صحیح سلامت زندہ میرے ساتھ ہونا مجھے کتنی ہمت دیتا ہے، میں وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. بس کچھ دنوں کی بات ہے، جیسے ہی مجھ پر لگے الزام ہٹ گئے میں واپس آؤں گا. بس تب تک تھوڑی دوری برداشت کر لو میری جان. اس کے کان میں سرکوشی کرتے ابراہیم نے اس کا ہاتھ پکڑے اپنے لبوں سے لگایا. دوسرے ہاتھ پر تو ڈرپ لگی ہوئی تھی، اس لیے ابراہیم نے اس ہاتھ کو نہیں چھوا تھا. اب اس کے چہرے کے مزید قریب ہوتا اپنے کھردرے ہاتھ سے اس کے گال اور اس کے بال سہلا رہا تھا. پھر ابراہیم نے جھک کر بہت مان اور محبت سے اس کی گردن پر لب رکھے. دل میں اندر تک ٹھنڈک سی اتر گئی تھی. تم میرے لیے میرا سکون ہو، میں تمہیں بتا نہیں سکتا تم میرے لیے کیا ہو. بس دنیا کو سارے خوبصورت الفاظ کو ملاؤ تو تم بنتی ہو زرین. ابراہیم نے ایک اور سرگوشی کی، پھر دھیرے سے بہت محبت سے اس کے لبوں کو چھوا. اتنے میں اس کے موبائل پر میسج ٹون بجی. احمد کا میسج تھا. عشا واپس کمرے میں آنا چاہ رہی تھی، جلدی نکلو. میسج دیکھتے ہی ابراہیم تھوڑا سا اوپر اٹھا. اس نے زرین کے ماتھے پر اور اس کی دونوں آنکھوں پر اور اس کے گال پر، اس کے چہرے پر ہر جگہ بہت محبت سے اپنا لمس چھوڑا. جلدی واپس آؤں گا حیدر کی جان. سرکوشی کرتے ہوئے بیڈ سے اٹھا. آخری بار اس کے بال سہلائے، پھر مسکرا کر ایک نظر اسے دیکھا اور ڈاکٹر سے مل کر آیا. ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اسے چند گھنٹوں بعد ہوش آ جائے گا. اب وہ خطرے سے باہر تھی. اس کی طبیعت بھی پہلے سے کافی بہتر تھی اور دروازے کی جانب وہ بڑھا. ایک بار پھر پلٹ کر آخری بار اسے دیکھا، پھر دل پر پتھر رکھ کر کمرے سے باہر نکل آیا. اس کے جانے کے بعد عشا اور احمد کمرے میں آئے. اگلی صبح زرین کو ہوش آیا تھا، مگر وہ ہوش میں آنے کے بعد چیخنے چلانے لگی. بہت مشکل سے عشا نے اسے قابو کرنے کی کوشش کی، مگر جب وہ قابو میں نہیں ہوئی تو احمد نے نرس کو اشارہ دیا، کسی سکون کا انجیکشن لگایا تو کہیں جا کر زرین گہری نیند اتر گئی. ابراہیم ہاسپٹل کے آس پاس ہی تھا جب زرین ان دونوں کے ساتھ ہاسپٹل سے باہر نکل رہی تھی تو دور کھڑا ان تینوں کو وہی دیکھ رہا تھا. اس کے بعد حملہ نے اسے اے آئی کی مدد سے شازم کی آواز کریٹ کی. پھر اس کی آواز میں الماس قریشی کے لیے ایک میسج چھوڑ دیا جس میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ابراہیم حیدر جان چکا ہے کہ شازم قریشی ہی سب کے پیچھے تھا، اس لیے وہ فی الحال شہر سے غائب ہو رہا ہے. الماس نے بھی سامنے سے یہی کہا کہ اسے فی الحال غائب ہو جانا چاہیے، یہی بہتر ہے. مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ شازم قریشی مر چکا ہے اور اس کا موبائل فی الحال حملہ کے پاس تھا. اور یوں سب کو لگا کہ ابراہیم حیدر مر گیا
یہاں تک کہ الماس قریشی بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ اس کا بھائی صحیح سلامت زندہ بیٹھا ہے اور ابراہیم حیدر بھی مر چکا ہے۔ وہ جیسے جیسے بتا رہا تھا ویسے ویسے زرین کی حالت غصے میں بدلتی جا رہی تھی اور وہ 4 قدم ابراہیم سے دور ہوئی۔ اس کا مطلب آپ ہاسپٹل میں میرے ساتھ تھے؟ ابراہیم نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ جانتے تھے نا میں کس حال میں ہوں؟ اس نے اچانک ہی غصے سے ابراہیم کا گریبان پکڑ لیا۔ آپ کو میرا کوئی بھی احساس نہیں ہے؟ وہ بے بسی سے بولی۔ آپ کو پتا بھی ہے کتنی تکلیف میں تھی میں؟ آپ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے میں پل پل مر رہی تھی اور آپ میرے پاس ہوتے ہوئے بھی مجھے تکلیف دیتے رہے۔ 1 مہینہ کس بات کی سزا تھی مجھے؟ اس نے غصے سے ایک مکہ ابراہیم کے سینے پر دے مارا۔ زری، ابراہیم نے کچھ پیار سے پکارا۔ کیا زری؟ سب جانتے ہوئے بھی میری بے بسی کا تماشا دیکھنے آپ کو شرم نہیں آئی؟ وہ روتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ گئی تھی۔ آئی ایم سوری زری، میرا مقصد تمہیں تکلیف دینا ہرگز نہیں تھا۔ اور الماس قریشی کا کیا ہوا؟ اسے کتنی دیر بعد یاد آیا۔ ابراہیم کے لوگوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے الماس قریشی کا اذیت ناک انجام گما اوپر پہنچا دیا اسے۔ میری بیوی کو تکلیف دینے کی کوشش کر رہا تھا تو کیا ایسے ہی چھوڑ دیتا اسے؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے نرمی سے بتا رہا تھا۔ زرین نے ایک لمبے عرصے بعد خود کو آزاد محسوس کیا۔ آپ مجھے چھوڑ کر کہیں مت جائیے گا حیدر، ورنہ میں… اس سے پہلے کہ وہ بات پوری کرتی وہ تیزی سے اس کے لوگوں پر انگلی رکھ گیا۔ شش، بس اب میں آ چکا ہوں، اب سب ٹھیک ہے، ہماری اولاد دنیا میں آئے گی۔ میں بہت خوش ہوں کہ تم میری زندگی میں شامل ہو۔ شکریہ مجھے یہ خوشی دینے کے لیے۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتا اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا اور اس بار زرین نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ جو دوسروں کے لیے گھڑا کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے۔ چند ہی دنوں میں سارا شہر جان گیا تھا کہ ابراہیم حیدر زندہ ہے اور اس پر لگے سارے الزامات اتر چکے تھے۔ وہ الماس قریشی کی سچائی سامنے لا چکا تھا اور سب بہت خوش تھے کہ ان کا ابراہیم زندہ سلامت ان کے سامنے ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کسی کو نہیں مار سکتا۔ بے شک زندگی اور موت اسی خدا کے ہاتھ میں ہے۔